ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تھکاوٹ اور برن آؤٹ ایک عام سی بات بن چکی ہے، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پہلے سے ہی شدید تھکا ہوا ہو تو سیلف کیئر کا تصور ایک ریلیف کے بجائے ایک اور ذمہ داری، ایک اور بوجھ لگنے لگتا ہے۔ لیکن کیا واقعی سیلف کیئر ایسی ہونی چاہیے؟ تو چلیے اس تجزیے میں سیدھا چلتے ہیں اور ان کہانیوں اور حقائق کا جائزہ لیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اصل سکون کہاں چھپا ہے۔ گلو اپ، یہ لفظ سنتے ہی سچ پوچھئے تو فوراً مہنگی کریمز اور کاسمیٹک فکسز ذہن میں آتے ہیں نا؟ لیکن ہمارا آج کا یہ جائزہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ ایک واقعی سچا اور مکمل گلو اپ کسی ایکسپینسو پروڈکٹ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں ایک انٹرنل ریسیٹ ہے، ایک ایسی تبدیلی جو جسمانی صحت، ذہنی صفائی اور روحانی سکون کو ایک ساتھ جوڑتی ہے، بغیر کسی اضافی بوجھ کے۔ اس تجزیے کے 5 بنیادی حصے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ برن آؤٹ کے جال سے کیسے نکلنا ہے، پھر جسمانی طاقت کی بحالی، اس کے بعد پرسکون ذہن کی پرورش، روحانی صفائی، اور آخر میں ان سب سے مل کر بننے والا ایک مکمل ہولسٹک گلو اپ۔ بس سیدھا آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، برن آؤٹ کے جال سے نکلنا اور سپر وومن کا وہم۔ اسے سمجھنے کے لیے آمینہ اور زارا کی مثال بہت اہم ہے۔ ایک طرف تھکاوٹ سے چور ایک ماں جو فجر مس کر رہی ہے، اور دوسری طرف گھر کے بوجھ تلے دبی عورت جو گلٹ کا شکار ہے۔ ان دونوں میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھا ایک سپر وومن بننے کی توقع کا بوجھ۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واضح کی گئی ہے نا، وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ایک طرف ہمارا کلچرل پریشر ہے، یعنی ثقافتی توقع کہ ایک بہترین ماں وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دے، کبھی آرام نہ کرے اور ہمیشہ مشین کی طرح چلتی رہے۔ لیکن دوسری طرف اسلامی اصول بالکل ہی مختلف ہیں۔ جب زارا کو یہ سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تو احساس ہوا کہ ہماری توانائی ایک مقدس امانت ہے۔ اصل میں خود کو نچوڑ دینا اور آرام نہ کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، جسمانی طاقت کی بحالی، بالکل آسان اور قدرتی طریقے سے۔ جب وہ سپر وومن بننے کا وہم ٹوٹتا ہے تو جسم کو طاقت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ امینہ کی والدہ نے اسے شہد ملا پانی پلا کر بس یہی یاد دلایا تھا کہ اسلام جسم پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ آیت دیکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، جہاں ایک ماں کو بچے کی پیدائش کی شدید تکلیف کے وقت طاقت بحال کرنے کے لیے کھجور کھانے اور پانی پینے کا حکم دیا گیا۔ یہ خدائی حکمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ سوچیں، اس بات میں کتنی بڑی درس ہے کہ ایک ماں کی جسمانی ضرورت، اس کی نیوٹریشن اور انرجی ریکوری کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ تو پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ آمینہ اور زارا کی ڈائٹ ہیکس واقعی آسان اور مفید تھیں۔ روزانہ صبح 7 کھجوریں کھانا اور کمزوری دور کرنے کے لیے تلبنہ کا استعمال کرنا، آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے پالک، چکندر اور ریڈ میٹ۔ لیکن سب سے بڑی ٹرک یہ تھی کہ آئرن رچ فوڈز کے ساتھ لیمو والا پانی پیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وٹامن سی آئرن کی ایبزارپشن کو ڈبل کر دیتا ہے۔ اور ہاں، دن میں 2 لیٹر پانی پینا ایک ایسی عادت ہے جو واقعی گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ اور جسم کے باہری حصے کا کیا؟ جسمانی بحالی صرف خوراک تک تو محدود نہیں ہوتی۔ چہرے کو فریش رکھنے کے لیے مہنگی ٹریٹمنٹس کی ضرورت نہیں۔ صبح کے وقت چہرے پر بس برف یا آئس رولر لگانے سے پفینس فوراً کم ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2-3 بار ایلوویرا جیل کے ساتھ گواشا ٹول سے مساج کرنا بلڈ سرکولیشن بہتر بناتا ہے۔ اور سب سے اہم، سن اسکرین اور موئسچرائزر۔ اصل میں اپنی قدرتی خوبصورتی کی حفاظت کرنا بھی خود احترامی اور اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے کا ہی ایک حصہ ہے۔ تیسرا حصہ، پرسکون ذہن کی پرورش، یعنی اپنی ذہنی جگہ کو واپس لینا۔ کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑی تھکاوٹ جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی ہوتی ہے۔ دماغ میں خیالات کا جو لگاتار طوفان چلتا ہے وہ انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ اس مینٹل لوڈ کو کم کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک دیکھیں، کوگنیٹو آف لوڈنگ۔ عام زبان میں اسے برین ڈمپ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ذہن میں چلنے والے تمام الجھے ہوئے خیالات کو رات کے وقت کسی کاغذ پر اتار دینا۔ اس سمپل سے سائیکولوجیکل پروسیس سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ کی کیپیسٹی فری ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اصل میں اسلامی تصور، محاسبہ یعنی سیلف ریفلیکشن سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اس سے اوور تھنکنگ رکتی ہے اور ایک عجیب سا ذہنی سکون ملتا ہے۔ ذہن کو فریش رکھنے کے لیے کچھ اور چھوٹی چھوٹی عادتیں بہت اثردار ہیں، جیسے روزانہ کسی اچھی کتاب کے صرف 10 صفحات پڑھنا جو دماغ کو نئے آئیڈیاز دیتے ہیں۔ پھر صرف 5 منٹ نکال کر اپنے ارد گرد کی جگہ کو تھوڑا سمیٹ لینا، کیونکہ ایک صاف جگہ کا اثر ہمارے موڈ پر ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اور رات کو فون سائٹ پر رکھ کر آیت الکرسی اور 3 قلز پڑھ کر تسلی سے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا،
یہ جسم اور دماغ دونوں کو اگلے دن کے لیے مکمل طور پر ریپیئر کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، روحانی صفائی اور نیت، عام روٹینز کو عبادت میں بدلنا۔ یہاں ہمیں عائشہ کا واقعہ یاد آتا ہے جس نے اپنے پھٹے اور خراب پاؤں دیکھ کر محسوس کیا تھا کہ یہ صفائی میں لاپرواہی صرف فزیکل نہیں بلکہ اسپرچول لاپرواہی کی بھی نشانی تھی۔ اور یہ تصور اس حقیقت کو بڑے خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ جسمانی عمل کا روح سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ جیسے وضو کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، بالکل ویسے ہی توبہ روح کی صفائی کرتی ہے۔ فزیکل ڈرٹ اور اسپرچول ڈرٹ کو صاف کرنے کا یہ کانسیپٹ واقعی دل کو سکون دینے والا ہے۔ تو اس سب کو روٹین میں کیسے لایا جائے؟ عائشہ نے گھر پر ایک DIY پیڈیکیور شروع کیا، لیکن ایک بالکل نئی نیت کے ساتھ۔ گرم پانی میں پاؤں رکھے اور ساتھ ہی ذکر شروع کر دیا۔ ڈیڈ سکن ہٹاتے وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی، پھر چاول کے آٹے، بیسن اور دہی کا ماسک لگاتے وقت استغفار پڑھتی رہی اور اینڈ پر موئسچرائزر لگا کر ساکس پہن لیے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو نا تو ایک چھوٹی سی سیلف کیئر روٹین بھی مکمل عبادت بن سکتی ہے۔ آخری حصہ، مکمل ہولسٹک گلو اپ، جسم، ذہن اور روح کا توازن۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اصلی خوبصورتی دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اصل میں ایک بیلنس کا نام ہے۔ جب جسم نرش ہو، ذہن ڈی کلٹرڈ ہو اور روح کنیکٹ ہو جائے، بس وہی اصلی گلو اپ ہے۔ اور اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت ہی اثردار اصول سامنے آتا ہے، 20 منٹ کا اصول۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کم از کم 20 منٹ بالکل نان نیگوشیبل اپنے لیے نکالنا۔ اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کرنا، چاہے آپ کھلی ہوا میں واک کریں، دھوپ میں بیٹھیں یا بس آنکھیں بند کر کے لمبی سانسیں لیں۔ یہ وقت نکالنا خود غرضی بالکل نہیں ہے، یہ ایک شدید ضرورت ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ خود کو پرفیکشن کی بھٹی میں جھونکنا ایک دھوکہ ہے اور توانائی اصل میں ایک امانت ہے، تو نظریہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اس گفتگو کو ہم ایک بے حد اہم سوال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر توانائی واقعی ایک مقدس امانت ہے تو آج اس امانت کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ ایک بہتر روٹین اور سچی نیت ہی اس آخری اور ہمیشہ قائم رہنے والے گلو اپ کی چابی ہے۔